میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر کا مطلب ہے چیرنے پھاڑنے والا۔ میں جنگل کے شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں اور میرے حملے سے آج تک کوئی بچ نہیں سکا۔ مرحب، کل خواب میں جس شیر نے تجھے پھاڑا تھا نا، وہ میں علی بن ابی طالب تھا۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ خیبر کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس کے کھنڈرات وہاں موجود ہیں اور یہ قلعہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی اور مسلمانوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پاک ذات کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محرم 7 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہو وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو، اور وہ روانہ ہو جسے مال غنیمت کا لالچ بالکل نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد بیت رضوان میں جو 1400 اصحاب موجود تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بس خیبر کی جانب رواں دواں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا راستہ گزر جانے کے بعد اپنا راستہ تبدیل کر لیا، اور یہ وہ راستہ تھا جو ملک شام سے خیبر کی جانب جاتا تھا، اور یہ راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تبدیل کیا تاکہ کوئی بھی یہودی بھاگ کر خیبر سے ملک شام کی طرف نہ چلا جائے۔ خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے، اور خیبر میں یہودیوں کی آبادی 3 حصوں میں تقسیم تھی، اور ہر حصے میں 3 بڑے قلعے تھے، لیکن جو سب سے بڑا قلعہ تھا، جو ان کا مرکز تھا، جو کہ ان کا فوکل پوائنٹ تھا، وہ تھا قلعہ کموس۔ سفر کی آخری رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے پاس گزاری، لیکن یہودی بے خبر تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ صبح کی نماز یعنی کہ فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کی اور خیبر کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی خیبر کے پاس پہنچے، دوسری طرف جو یہودی تھے وہ بے سر و سامان، بے ساز و سامان، ان کی حالت ان کو معلوم نہیں تھا، اپنی زمینوں کی جانب جا رہے تھے۔ ان کی جو زمینیں تھیں وہ تھی کھجوروں کے باغات، جو کہ سب سے زیادہ وہاں پر موجود تھے۔ جیسے ہی وہ صبح اپنے کاموں کی طرف گئی تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر لے کر آ گئے، تو ہر طرف چیخ و پکار ہونی شروع ہو گئی کہ اللہ کی قسم محمد اپنا لشکر لے کر آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان جب خیبر کے پاس پہنچے اور یہودیوں کو سرنڈر ہونے کے لیے کہا کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں، لیکن یہودیوں کو اپنے ان قلعوں کے اوپر بڑا ناز تھا، اپنی ان قلعوں کی طاقت کے اوپر وہ اتنا ڈوب چکے تھے کہ مسلمانوں کو کہنے لگے کہ تم شکست کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم ہمیں شکست بالکل نہیں دے سکتے کیونکہ ہم بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں۔ یہودیوں نے اپنے آپ کو قلعوں کے اندر بند کر لیا اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ وہ ان قلعوں کو ایز اے پروٹیکشن یوز کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک ایک کر کے گریجولی ان قلعوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا قلعہ فتح کیا ان کی قیادت میں، وہ تھا قلعہ نائم، جس کو فتح کرتے ہوئے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہو گئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے مسلمانوں نے اور بہت سے چھوٹے قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ تھا قلعہ کموس کو فتح کرنا۔ یہودیوں کا جو قلعہ کموس تھا یہ ان کا سب سے زیادہ سٹرونگ ہولڈ سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ اس قلعے کو فتح کرنا ناممکن تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ یہ قلعہ فتح نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فوجی دستہ بھیجا جنہوں نے بہت زیادہ حملے کیے، اتنے حملے کیے، لیکن اس کے باوجود اس قلعے کو فتح نہ کیا جا سکا۔ یہ قلعہ فتح کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا، ایک طرح سے ان کے لیے یہ آزمائش تھی۔ 2 دن تک لگاتار حملے کرنے کے باوجود یہ قلعہ فتح نہ ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے دن یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، اور اس قلعے کو فتح کرنے والا وہ شخص ہوگا جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے۔ بلکہ یہ نہیں، بلکہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے، لہٰذا یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا اور اس کے ہاتھ کے اوپر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ ساری رات صحابہ کرام سوئے نہیں، اسی تجسس میں رہے، دعا کرتے رہے کہ یا مولا کہ ہمیں خیبر کا قلعہ فتح کرنا نصیب فرما، یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوگا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول بھی اس سے بے شمار محبت کرتا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی صبح جب مسلمان پھر سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بڑی شدت سے، بڑی بے صبری سے اپنے نئے کمانڈر کا انتظار کر رہے تھے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ واقعہ ایز اٹ از بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پکارا، فرمایا علی کدھر ہیں؟ تو اس وقت حضرت علی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ عرض کیا علی کدھر ہیں؟
جس پر صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں آئی ہیں، یعنی اشوب چشم ہے، اور اتنی تکلیف ہے، اتنی درد ہے کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں پا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلا بھیجا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی جڑی بوٹی لے کر آؤ کہ ان کی آنکھوں پر لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں مینشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ بخاری شریف میں پھر سے مینشن کر رہا ہوں کہ بخاری شریف میں یہ موجود ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میری آنکھیں اسی وقت بالکل ٹھیک ہوگی، شفا یاب ہوگی، سبحان اللہ تعالیٰ۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیا اور ان کے پاس جا کر انہیں جنگی لباس جو آرمر ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے پہنایا اور مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کی اور فرمایا علی جا کر خیبر پر چڑھائی کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ فتح تمہارے نصیب میں ہوگی۔ مسلمان جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب خیبر کے قلعے کے پاس پہنچے تو اس وقت یہودیوں کا ایک بہت ہی مشہور جنگی واریر تھا، ان کا ایک سالار تھا مرہب، وہ سامنے آیا اور وہ طاقت کے نشے میں دودھ حضرت علی سے کہتا کہ میں ایک انسان 100 سپاہیوں کے برابر ہوں، میں میدان جنگ کا شیر ہوں، مجھے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ حضرت علی کو اس نے چیلنج کیا، حضرت علی نے اس کا یہ چیلنج قبول کر لیا۔ کچھ ہی لمحوں میں مرہب کو جہنم واصل کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مرہب کے بعد دوسرا یہودی کمانڈر ربیع بن ابو عقیق سامنے آیا اور وہ بھی غرور میں مبتلا تھا۔ حضرت علی نے ایک وار کر کے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ اس کے ساتھ ہی 3 یہودی واریئرز جو تھے، بڑے جنگجو سالار، ان کو حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے شکست دی تھی۔ یہ دیکھ کر یہودیوں میں خوف طاری ہوگا کیونکہ ان کے بڑے نامور کمانڈر کچھ ہی لمحوں میں ان کے سامنے اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ اب باقی بچے ماندے یہودی قلعے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگے تھے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں جس میں مورخین نے لکھا ہے کہ 150 من کا وہ دروازہ تھا جسے شیر خدا نے اکھاڑ پھینکا تھا۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ جب حضرت علی نے وہ دروازہ اکھاڑ پھینکا اس کے بعد مسلمانوں کی فوج قلعے کے اندر داخل ہوئی اور جو بھی مقابلے پر سامنے آتا اس کو شکست تسلیم کرنا پڑی تھی، اور یہ دیکھتے ہوئے سارے کے سارے یہودیوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور سرنڈر کر دیا تھا۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ دروازہ اٹھا کر لے کر آؤ جسے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ پھینکا تھا۔ تو روایت میں ہے کہ 80 صحابہ کرام مل کر بھی وہ دروازہ نہیں اٹھا پا رہے تھے جسے شیر خدا نے اکھاڑ پھینکا تھا۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، یہ ہے شیر خدا کی شان۔ وہ قلعہ جسے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، جسے ناقابل تسخیر کہا جاتا تھا، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے کو فتح کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری بھیجی اور مسلمانوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، کیونکہ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ایمان کی سربلندی ہے۔ ہر کام چاہے وہ اچھا ہو یا اس کام میں برکت ہو تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح شیر خدا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، کس طرح انہیں خیبر کا فاتح کہا جاتا ہے۔ یہی ہماری آج کا ٹاپک تھا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔